بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، حدیث کے اوپر غامدی صاحب سے سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 پروگرام میں ہم نے حدیث کیا ہوتی ہے، اس کا تعارف، حدیث کا آغاز کیسے ہوا اور حدیث پر غور و فکر تدبر کے اصول کیا ہیں، ان کو ہم ابتدائی طور پہ زیر بحث لائے تھے۔ وہ پہلا اصول جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے، حدیث کی سند کے حوالے سے جانچ پڑتال کرنے کا، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث پر تدبر کے وہ کون سے دیگر اصول ہیں جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ یہ سارے سوالات لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، گزشتہ پروگرام کا خاتمہ جو آپ کی کتاب میزان میں حدیث پر تدبر کا پہلا اصول ہے، جس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ حدیث کی سند کے اوپر آپ کا اطمینان ہونا چاہیے ہے، راویوں کی عدالت، ان کا حفظ و اتقان اور پھر سلسلہ سند کا اتصال، اس پر آپ نے بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ چند سوالات میں اسی پر پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی عادل ہے، ایک آدمی کا کریکٹر اچھا ہے، تو اس کے بعد اس کی گنجائش کیوں باقی رہتی ہے کہ پھر اس کے حفظ و اتقان کی بحث بھی کی جائے؟ یعنی کیا ایک آدمی اگر سچا ہے تو اس نے بات یقینی طور پہ پہنچا دی ہوگی؟ ہمارے جو محدثین ہیں ان کو یہاں پر اس تنقیح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس علم میں یقینی طور پر کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں ظن غالب ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ یقینی طور پر کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی تاریخی حقیقت ہے تو وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہم سنت پر گفتگو کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ وہ اس لیے یقینی ہے، اس میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ کسی چیز کا ثابت ہونا، کسی چیز کا یقینی ہونا، اس کا پہلا درجہ یہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم ظن غالب سے جانتے ہیں، یعنی اس بات کا غالب گمان ہوتا ہے۔ علم کی دنیا میں دسیوں چیزیں اسی اصول پر طے کی جاتی ہیں۔ ہماری عدالتیں تک اسی اصول پر فیصلے کرتی ہیں، لوگوں کے لیے جزا و سزا کے فیصلے اسی اصول پر کیے جاتے ہیں، تو ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس کو میں نے تعبیر کیا ہے اس سے کہ ایک محقق کو اس بات پر پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ ٹھیک، اب یہاں انسانوں سے ایک بات ہمیں ملی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جھوٹا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جھوٹا ہونا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فریب کرتا ہے، کیا اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک سچی بات آپ تک پہنچا دے گا؟ کر سکتا ہے۔ یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہ بولا ہو، یہ امکان ہے نا، لیکن اصول یہ بنانا پڑا کیونکہ ہم اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کوئی غلط بات نہ کر دیں۔ تو اس میں جو کچھ بھی اصول بنائے جا رہے ہیں وہ انسان کے دائرے کے اصول ہیں، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اطمینان کر لیں، زیادہ سے زیادہ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر بیان کی جا رہی ہے نسبت دے کر، تو ہم اس کو بیان کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آسان بات نہیں ہے، یعنی آپ خدا کے آخری پیغمبر کی نسبت سے ایک بات بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی نے سچ بولا ہے یا وہ سچ بولنے والا ہے یا اس کا عمومی کردار اچھا ہے، اس کی سیرت پر کوئی داغ نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اس دور کا آدمی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعتماد پر ایک بات کر دیتا ہے۔ یہ جو شروع میں لوگوں نے روایت کرنا شروع کی، تو کیا وہ محدثین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے روایت کر رہے تھے؟ مجھے اطمینان ہے، میں نے جن صاحب سے بات سنی تھی وہ میرے نزدیک قابل اعتماد تھے، میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا اور یہ بیان کر دیا کہ یہ بات اس طرح سے ہے۔ ایسا بارہا ہماری زندگی پہ ہوتا ہے۔ آپ امام شافعی کی بعض روایتیں دیکھیے، اس میں آپ کو اسی طرح کے بیانات ملیں گے۔ امام مالک جیسے بڑے بزرگ اور اس فن کے ائمہ میں سے ایک بڑے امام بعض اوقات یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں یہ روایت ان لوگوں سے کر رہا ہوں جن پر مجھے اعتماد ہے۔ تو جب کوئی فن اس طرح ترتیب پا رہا ہوتا ہے تو بعد میں ہم اس کے جو اصول و قواعد بناتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اطمینان کی چیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اہل زبان گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کو استعمال کرتے ہیں،
جملوں میں ایک تعریف پیدا کر دیتے ہیں، ایک نظم پیدا کر دیتے ہیں، آپ بعد میں بیٹھ کر صرف نحو کے اصول ان میں سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں، لغت بناتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ لغت کی کتاب لکھنے کا ہے۔ تو یہ بعد میں جب یہ چیزیں متعین کی جاتی ہیں تو ان میں ہم بڑی حد تک ایک جامعیت پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جس وقت یہ ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت ایسے نہیں ہوتا، اس وقت یہ فطری طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، یعنی جیسے ہم عام طور پر بات بیان کرتے ہیں اسی طرح صحابہ نے بات بیان کر دی، ان سے سننے والوں نے اسی طرح سے بیان کر دی۔ یہ تنقید بعد میں ہونا شروع ہوئی، تو اس میں دیکھیے تینوں چیزیں جو انہوں نے کی ہیں وہ کتنی فطری اور عقلی ہیں کہ یہ تو دیکھیں گے نا ہم، آپ بہت سچے ہوں گے لیکن آپ نے وہ زمانہ بھی پایا یا نہیں پایا، آپ اس دور میں تھے بھی یا نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے اور آج کے زمانے میں کہہ رہا ہے، تو یہ کیسے قبول کر لی جائے گی؟ اسی طرح سے حفظ و اتقان اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بارہا تجربہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حافظہ فریب دے جاتا ہے، یادداشت فریب دی جاتی ہے، چیزیں بعض اوقات الجھ جاتی ہیں۔ بارہا لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ بڑھاپے میں آ کر انہیں 10 سال پہلے کی سنی ہوئی بات کل کی سنی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کل کی سنی ہوئی بات بعض اوقات 10 سال پہلے کی سنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان کے محسوسات پر وقت کے ساتھ کیا اثرات ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو یہ تیسرا اصول بھی بہت ضروری ہے کہ حفظ اتقان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے والا کس کس زاویے سے دیکھے گا؟ ظاہر ہے اپنے تجربات بیان کرے گا۔ اچھا، کسی نے اگر دیکھا ہے تو اس کی شہادت کو قبول کرے گا۔ ایک لمبا دور ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کے بارے میں یہ آراء قائم کرنی ہے۔ لوگوں نے آراء قائم کرنے کا سلسلہ کب شروع کیا وہ بھی آپ کو کوئی 1 صدی کے بعد نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اسی فطری طریقے سے ہوا ہے، اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ جو چیز سب سے بڑھ کر جاننے کی ہے، جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ دنیا کے اندر کسی تاریخی ریکارڈ کو جانچنے اور پرکھنے کے جو اعلیٰ ترین اصول ہوتے ہیں وہ ہم نے بنائے بھی ہیں اور ہم نے ان کو استعمال بھی کیا ہے، اور ان کو استعمال کر کے اس سارے ذخیرے کی تنقیح کی ہے اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کام میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد یعنی پوری امت کر رہی ہے، ہر جگہ عرب عجم میں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز جس کو عام آدمی کو جاننا چاہیے وہ یہ کہ یہ ذخیرہ اہل علم کے لیے ہے، انہی کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ امام شافعی نے جو تعبیر اس کے لیے اختیار کی ہے علم الخاصہ، یعنی عوام کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ ہر عارف و عامی کے لیے ہے۔ پڑھیے آپ اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہر چیز بالکل محفوظ ہے۔ اس میں اللہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں، جب آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی بات ایک لحاظ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے، ہماری پوری عملی زندگی کے لیے وہ لائے عمل ہمیں اجماع اور تواتر کے ساتھ مل گیا ہے، تو عام آدمی اس کے اوپر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی مطابق اپنے فیصلے کرے۔ اہل علم جب اس تاریخی ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلی چیز جس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کر رہے ہیں، اس میں ہر پہلو سے ہمیں اپنا اطمینان کرنا ہے۔ یہ اطمینان میرا ہو گیا، میں اس کو قبول کرتا ہوں، آپ کو نہیں ہوا آپ نہ قبول کیجیے۔ یہی روایت ہے ہمارے ہاں، یعنی جلیل القدر محدثین میں انہی اصولوں پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ اصولوں پر اتفاق کرتے ہوئے اطلاق میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی بات کو ایک محدث سمجھتا ہے کہ میں نے تحقیق کر لی ہے اور میں قبول کر رہا ہوں، ایک دوسرا آدمی اس میں کسی غلطی کی نشاندہی کر دیتا ہے، غلط فہمی کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں یہ جو انسانی عنصر ہے یا بشری عنصر ہے، اس کو آپ کسی حال میں بھی نہیں نکال سکتے، یہ رہے گا۔ اسی لیے یہ احتیاط لوگوں کو سکھائی جاتی ہے کہ اس کو وہ ظنی علم کے دائرے میں رکھیں۔ ظنی علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہیں، اس کے بارے میں یقینیات کے انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ یہ ثابت ہے اور یہ چیز متحقق ہے، نہیں، یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اس کی سند ہے، اس طریقے سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم پھر جملہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہی ہوگی، پھر جملہ اطمینان کے ساتھ۔ اسی لیے جب روایت بیان کی جاتی ہے تو یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بات یا اس طرح ہے جیسے ہم نے روایت کر دی ہے یا پھر جیسے حضور نے فرمایا ہو، کیونکہ یہ ہم تک پہنچی ہے انسانی ذرائع سے، اور اس میں اختلاط کا پورا اندیشہ ہے۔ یہ اختلاط یہ جس
اس کو نکالتے نکالتے آپ کو کتابیں مرتب کرنی پڑی کہ چیزیں گھڑی گئی ہیں، لوگوں نے ان کو وضع کیا ہے، انہوں نے بنا کے شامل کر دیا ہے، آپ کو بتانا پڑا کہ داستان گو قسم کے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے رہے، یہ سب اسی لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی فن میں بہت مستند چیزیں لوگ ترتیب دے دیتے ہیں تو ان پر ایک عمومی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس میں غلطی نہیں ہوگی، لیکن وہ بشری علم ہی ہے، وہ فقہ ہو، وہ حدیث ہو، وہ کلام ہو، کوئی بھی علم ہو، اس میں غلطی کے امکان کو کبھی رد نہیں کرتے، اور اس میں علمی کام بھی ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں آپ کیا اضافہ کریں گے؟ یعنی جب بھی آپ کسی شخص کے لحاظ سے چیز کو دیکھیں گے تو یہی 3 چیزیں دیکھنی ہیں، یعنی اس کا حفظ و اتقان کیسا ہے، سمجھدار کتنا ہے، اس کی بات سنی جا سکتی ہے، اس کے ہاں کوئی اختلاط ذہنی تو واقع نہیں ہو گیا، اس کی کیا حالت ہے۔ جس وقت آپ کے ہاں عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے تو وہاں گواہوں پر بھی یہی چیزیں دیکھ کر جرح کی جاتی ہے، ٹھیک، یعنی یہی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ گواہ تو ذہنی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، یہ عمر کے اس حصے میں یہاں صحیح طرح سے گواہی نہیں دے سکتا، اس کی تو آنکھیں دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں، اس کے تو کان آوازوں کو ٹھیک طرح سے سن نہیں سکتے، یہ دیکھیں گے نا یہ ساری کی ساری چیزیں، یا محض اتنی بات کر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اس کا کردار بہت اچھا ہے، اس کی سیرت بہت اچھی ہے، صبح و شام مسجد میں رہتا ہے۔ تو محدثین نے بہت سائنٹیفک طریقے سے یہ تینوں چیزیں مرتب کی ہیں، اور تینوں پہ اکتفا نہیں کرتے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس متن کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور اس سند کے اندر بھی اترتے ہیں جس کو وہ شذوذ اور علل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں پھر اطلاق میں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی مجلدات ان اختلافات پر لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھتے جائیے اور داد دیتے جائیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو ایک پہلو ابھی زیر بحث آیا کہ وہ اس شخص کے بارے میں جب اس کی پروفائلنگ کرتے تھے، اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے تھے، چلیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس پر حکم لگائیں کہ مثلا اس کی ملاقات نہیں ہوئی یا اس کو کوئی مرض لاحق ہے، بھول جاتا ہے، ذہنی اختلال ہے، لیکن کسی شخص کے اوپر یہ لیبل لگا دینا کہ مثلا وہ جھوٹا ہے یا وہ باتیں گڑھ لیتا ہے، یہ تو ایک نوعیت کا اخلاقی جس کو آپ کہتے ہیں الزام اور ذمہ داری، اور ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کسی شخص کے بارے میں، اس کی نیت، محرکات کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہوئے ہمیں بہت روکتا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ تو محدثین نے جب یہ کام کیا تو اس میں یہ جو دین کا دوسرا اصول تھا وہ کیا نظر انداز نہیں ہوتا؟ یہ اس وقت بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ عام طور پر جن لوگوں کو ہم صوفیہ کہتے ہیں یا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت عابد زاہد مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، وہ اس طرح کی بہت سی باتیں سناتے تھے۔ جب محدثین نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غیبت کر رہے ہیں لوگوں کی، تو اس کا ہمارے محدثین نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات بیان کریں گے، جیسے ہی آپ یہ ذمہ داری لیں گے اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے کردار کا جائزہ نہ لیا جائے۔ اچھا، جب ایک شخص گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جرح کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان بند کر لیجیے، آپ یہ روایت بیان نہ کیجیے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کریں گے تو ہم آپ کے حفظ و اتقان کو بھی دیکھیں گے، آپ کے زمانے کا بھی جائزہ لیں گے، آپ کی ملاقات پر بھی تبصرہ کریں گے، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہاں آپ صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی مقصد کے لیے آپ کی برائی بیان کر رہے ہیں یا آپ کی تحقیر پیش نظر ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا پیش نظر ہے، آپ نے ایک بڑی ذمہ داری لے لی ہے۔ جب یہ بڑی ذمہ داری لے لی ہے تو اب آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ یہ اسی اصول پر ہے کہ جس وقت ایک شخص لوگوں کی لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کے کردار کا جائزہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہوتا ہے۔ پبلک فگر ہے وہ، یہ ظاہر ہے کہ اب ایک ذمہ داری کا منصب ہے جس پر وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس میں اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری ذاتی زندگی کو نہ دیکھیں یا آپ میرے احوال کو نہ دیکھیں یا آپ میری سیرت کو نہ دیکھیں یا آپ میرے کردار کو نہ دیکھیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے جا کے ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرے، کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ تو یہ جتنے اس طرح کے پہلو ہوتے ہیں وہ حالات کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو آپ جج مقرر کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں گے نا اس بات کا کہ اس کا پچھلا کردار کیا رہا ہے، اس کی سیرت کیا رہی ہے۔ آپ کسی کو کسی ذمہ دارانہ عہدے پر تعینات کر رہے ہیں تو دیکھیں گے نا یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو اسی طریقے سے محدثین نے بھی دیکھا اس بات کو، اور وہ پھر عام طور پر آپ جب رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر آج راہ تفنن طبع یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم اس وقت رجال پر بات کرنے لگے ہیں تو آئیے ذرا تھوڑی غیبت کر لیں۔
اس لیے کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا، لیکن انہوں نے اس کا بہت ہی شافی جواب دیا، اور خود قرآن مجید نے اسی کی تاکید کی ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو کسی فاسق آدمی کی خبر کو ایسے ہی بیان نہ کر دو، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ تو تحقیق کن چیزوں کی کریں گے؟ آدمی کی کریں گے، اس بات کی کریں گے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں لفظ فاسق آیا ہے، ایک آدمی مجہول ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ جھوٹا ہے، نہیں جانتے اس کے بارے میں، تو اس کا مطلب مجہول الحال ہے، یعنی اس کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہے، تو آپ بھی ظاہر تحقیق کریں گے اس بات کی۔ اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو دیکھیے قرآن مجید نے خود لفظ فاسق استعمال کر دیا۔ یہ جو فاسق کا لفظ ہے کس پہلو سے استعمال کریں گے؟ اسی پہلو سے کہ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا پہلے کا طرز عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ تو جب آپ کوئی ذمہ داری کا منصب اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ عذر نہیں ملتا، پھر آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدثنا اخبرنا کہہ کے کوئی بات بیان کریں گے، ان کو پھر اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے پیش کرنا پڑا، اور ہمارے ہاں لوگوں نے ان کو ہر پہلو سے کھنگال کر ان کے حالات ترتیب دے کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، یہ جو ہمارے یہاں حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، بخاری ہے، ابن ماجہ، ابی داؤد وغیرہ، تو یہ جو پہلا اصول ہے سند کی تحقیق کا، جس میں عدالت، حفظ و اتقان اور پھر سلسلہ سند کا اتصال، یہ جو کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا کے لحاظ سے ان کتابوں کے اندر جتنی روایتیں آئی ہیں وہ اس پہلے معیار، پہلے فلٹر سے گزر جاتی ہیں، یہاں بھی بحث ہوتی ہے؟ یہ اس محدث کے نزدیک گزر گئی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ہمیشہ ملحوظ رکھیے کہ یہ چونکہ ایک انسانی کام ہے، تو ایک شخص اپنی تحقیق کے مطابق یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر لحاظ سے معاملات کو دیکھ لیا ہے، ایک دوسرا محقق اسی کے فراہم کردہ مواد کا جائزہ لیتا ہے، یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کو کچھ اطلاعات مل جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر تنقید کر دیتا ہے، یا کسی موقع پر آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ یہاں آپ نے تفاحص سے کام نہیں لیا، یہاں اچھی طرح تدبر نہیں ہوا، یہاں اصول کا صحیح اطلاق نہیں کیا گیا۔ اس کو جب آپ ایک انسانی کام مان لیں گے تو اس کے بعد آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ اب تنقید ہوگی، اب تحقیق ہوگی، اب تنقید ہوگی، اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ پھر عرض کر دوں کہ اس تحقیق اور تنقید کے نتیجے میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دین تو محفوظ ہے، پورا کا پورا محفوظ ہے، ہر طرح کے نزاع سے بالاتر ہے۔ یہ علم ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ سارا موجود نہ ہو تو دین میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ یہ موجود ہے تو ایک بہت بڑی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغمبر کے حالات کو جانتے ہیں، ان کی سیرت کو جانتے ہیں، ان کے سوانے کو جانتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کو معلوم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جس ہستی کو ہم خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سارا مواد جو ہمیں ملا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اب اس نعمت کے معاملے میں اگر آپ یہ رویہ اختیار کر لیں کہ جو رتب و یابس ہوگا ہم اس کو اٹھا لائیں گے، وہ جس کو حاطب اللیل کہتے ہیں کہ رات میں آپ گئے، آپ نے لکڑیاں چننی تھیں، یہ دیکھا ہی نہیں کہ آپ سانپ باندھ کے لا رہے ہیں یا لکڑیاں باندھ کے لا رہے ہیں۔ تو آدمی کو ہوش کے ساتھ اس کا جائزہ لینا ہے۔ عام لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ فلاں عالم نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، فلاں کتاب میں پڑھ لی، بس ان کے نزدیک وہ ثابت شدہ حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن علم کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اس پر جر و نقد جاری رہتی ہے، تحقیق جاری رہتی ہے۔ آپ اس تحقیق میں کوئی خامی محسوس کرتے ہیں، آپ اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اس پر بحثیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تنقید کا عمل ہے اور یہی زندگی بخشتا ہے، اور اس سے جو چیزیں بالعموم قابل قبول ہوتی ہیں بعض اوقات ان کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں ہم صاحب۔ جو دوسرا اصول آپ کی کتاب میزان میں حدیث پر تدبر کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا جو متن ہے، یعنی یہ پہلا اصول تو وہ لوگ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھا، جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ بات وہاں بیان کی ہے کہ حدیث کے متن پر بھی غور کیا جائے گا، اور دو پہلو ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی بات اس میں زیر بحث نہ ہو۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ اصل میں دو پہلوؤں سے دیکھنے کا عمل ہے۔ ٹھیک، یعنی ہر چیز کے الگ الگ اصول ہوں گے، سند کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا، متن کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا۔ ٹھیک، جب ایک روایت بیان کرتے ہیں، آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں نا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو جب یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز آپ بیان کریں گے، یعنی جو آپ نے سنا، جو آپ نے دیکھا، وہ ٹیکسٹ ہے، وہ متن ہے۔ ٹھیک، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ ایک سند کو وجود میں لا رہے ہیں،
اس لیے کہ آپ بیان کر رہے ہیں صدی کے بعد، آپ بیان کر رہے ہیں 50 سال کے بعد، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے براہ راست نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے، میں نے فلاں صاحب سے سنی، انہوں نے فلاں صاحب سے سنی، تو اس سے وہ سند یا وہ چین وجود میں آ جاتی ہے. یعنی 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، جتنے کم ہوں گے اتنی تحقیق کم ضرورت پڑے گی. تو یہ جو سند وجود میں آ گئی، اس وقت تک ہم نے اس پر گفتگو کی، یعنی اس کو دیکھا جائے گا. اب یہ دیکھیے جو اصول تھا وہ کیا تھا. ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہے، تو لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا بات کیا بیان کر رہے ہیں. اس کی مثالیں آپ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے بات بیان ہو رہی ہے. یہاں تو 2-3 لوگ حائل ہو گئے ہیں درمیان میں، وہ اجرا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کا کوئی گواہ لے کے آؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بارہا یہ کہا کہ میں تمہاری پیٹھ پر تازیانہ برسا دوں گا، تم جو بات بیان کر رہے ہو اس کے لیے کوئی گواہ پیش کرو. اب دیکھیے وہاں صحابہ کرام ہیں. اسی طرح سے بہت سے موقعوں پر جرا کر کے یہ بتایا کہ بات سننے میں غلطی لگ گئی ہے، بات کچھ تھی بات کچھ بن گئی ہے، بات کو سنتے وقت سیاق و سباق نظر انداز ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اب متن کو بھی دیکھا جائے. ٹھیک. اور یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بات کو میں نے پہلی بار لکھی ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں. ان میں نہ کوئی کمی کی ضرورت ہے نہ کوئی بیشی کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے میں فقہا کے مقابلے میں حدیث کے رد و قبول کے معاملے میں محدثین کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہوں. وہ اس فن کے ائمہ ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کو موضوع بنایا ہے. فقہا کی بھی بڑی قیمتی خدمات ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ زیادہ تر روایت کے متن سے متعلق ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے سند پر بھی بہت قیمتی کام کیا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان کی چھان پھٹک، ان کے کردار کی تحقیق، ان کی سیرت کی تحقیق، ان کے زمانے کی تحقیق، ان کے شاگردوں کے حالات، انہوں نے سنا کن لوگوں سے، انہوں نے سنایا کن لوگوں کو، کس صورت میں سنایا. زبانی گفتگو کی، کوئی چیز لکھ کے دے دی، کسی کی اجازت حاصل تھی. ان میں سے ایک ایک چیز پر انہوں نے باقاعدہ اصول بنا کے تحقیق کی. تو یہ سند کا معاملہ کوئی ایک اصول نہیں ہے بلکہ یہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری. تو اس سے آپ روایت کو گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس متن یا ٹیکسٹ آ جاتا ہے. جب متن سامنے آتا ہے تو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے کہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی. یعنی یہ تو لوگوں کا بیان ہے، راویوں کا بیان ہے. پیغمبر نے براہ راست کیا دیا ہے وہ قرآن اور سنت ہے. تو ان کے خلاف کوئی بات کیسے قبول کی جا سکتی. تو اس لیے پھر متن کی تحقیق میں پہلا اصول یہ قائم کیا گیا، اور یہ محدثین نے قائم کیا ہے، کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کوئی چیز اس پر پوری نہیں اترتی. میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے. خدا کا پیغمبر اخلاقی معاملات میں کسی دوسرے یا تیسرے درجے پر نہیں تھا، وہ عظمت کے آخری مقام پر فائز تھے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص ایک روایت بیان کرتا ہے جو میرے اور آپ کے نزدیک بھی اخلاقی معیار پر پورا نہیں اترتی، تو آپ قبول کر لیں گے اس بات؟ یہ اصول بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا. یعنی جب تہمت لگا دی گئی، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، تو قرآن نے یہ کہا کہ تم نے اس بات کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم. ایک شخص کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کردار آپ کے سامنے ہے، سیرت آپ کے سامنے ہے، ساری زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ اتنی بیہودہ بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اس میں تو سب سے پہلے ان لوگوں سے تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ تم دلیل پیش کرو. یہ کیسے باور کر لیا گیا؟ تو یہ کیسے باور کر لیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ آپ نے کوئی بات اپنے ہی دیے ہوئے قرآن کے خلاف کہہ دی، اپنی ہی دی ہوئی سنت کے خلاف کہہ دی. تو اس لیے پہلا اصول یہ قائم کیا گیا، یعنی متن کی تحقیق میں. اب ٹیکسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ معیار پر پورے اترے ہیں، پہلے وہی دیکھنا تھا، لوگوں پر اعتراض ختم ہو گیا. لیکن اب ٹیکسٹ کو، متن کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں. میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں. پھر ایک دائرہ ہے، یعنی کیا وہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہی، مستقل کسی نئے عقیدے کو تو اسلام میں داخل نہیں کر رہی، کسی نئے عمل کو تو داخل نہیں کر رہی. وہ جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہو گیا ہے اس کے فریم میں کھڑے ہو کر بات ہونی چاہیے. یہ دیکھیے یہ بڑا قیمتی اصول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہمارے پاس آ گیا ہے.
اب یہ باتیں اس دین کی شرح میں ہو سکتی ہیں، وضاحت میں ہو سکتی ہیں، اس پر عمل کی تفصیل ہو سکتی ہیں، یہ اس کے کانٹینٹ میں اضافہ نہیں کر سکتی، ٹھیک کمی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ مان رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا عقیدہ 2 آدمیوں کو بتا دیا، باقیوں کو خبر نہ ہوئی، 2 آدمیوں کو دین میں ایک نیا عمل بتا دیا۔ 2 لوگ آ کے بیان کر دیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 6 نمازیں پڑھائی تھیں، کیسے قبول کر لی جائے گی؟ تو قرآن و سنت کو کسوٹی بنا کر دیکھا جائے گا کہ یہ روایت ان میں بیان کردہ اصولوں پر پوری اترتی ہے، یہ ٹھیک ان کے مطابق ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو آپ افراد کے بارے میں رائے قائم کر رہے تھے اس میں بھی تو افراد ہی تحقیق کر رہے تھے نا۔ جی، یعنی میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس زمانے کا شخص ہوں اور میں ایک محدث کی حیثیت سے یا علم رجال کے ماہر کی حیثیت سے تحقیق کر رہا ہوں تو آپ میری تحقیق ہی کی بنیاد پر جو کچھ آگے کہیں گے اسی پہ اطمینان ہوگا ہمارا، اطمینان اسی پہ ہوگا نا۔ یعنی میں نے کیا تحقیق کی کہ کردار کیسا ہے، میں نے کیا تحقیق کی کہ حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ چلیے جہاں تک اتصال کا تعلق ہے، زمانے کا تعلق ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ جس طرح چاہے تحقیق کر لیں، لیکن یہاں تو آپ افراد ہی پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک فرد آپ کو یہ بتاتا ہے، بلکہ وہاں تو جو کچھ اس نے بیان کر دیا ہم اس کے اوپر اندھا ایمان لانے پہ مجبور ہیں، اس کو ویریفائی نہیں کر کیا سکتے، کریں، ویریفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں تو اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہے تو قرآن موجود ہے، سنت کے خلاف ہے تو سنت موجود ہے۔ یعنی میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے، اس نے یہ فریم دیا ہے، اس نے اس کے لیے 4 کارنرز متعین کر دیے ہیں، وہ اس دائرے میں اس چیز کو رکھ رہا ہے، آپ بھی اس کی تحقیق کر لیں، آپ بھی اس کو جان لیں۔ اگر میں اس میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ بتا دیں گے، کوئی دوسرا غلطی کر رہا ہے تو میں بتا دوں گا۔ تو قرآن و سنت کے خلاف۔ دوسرا کیا ہے؟ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف، علم و عقل کے، یعنی علم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بالکل یقینیات ہیں۔ مثلا یہ تاریخ کے معاملے میں نے مثال دی نا، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت مسیح سے یہ بات سنی ہے اور آج کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ بات علمی طور پر مسلم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مدینے میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا 3 سورج طلوع کر رہے ہیں۔ علمی طور پر طے ہے کہ دنیا میں ایک ہی سورج ہے۔ وہ کسی میدان کے بارے میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس میں 10 لاکھ لوگ تھے، آپ جا کے دیکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں تو 10,000 لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اور کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک، وہ بیان کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگوں نے وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ علم کے مسلمات کے خلاف ہے، یعنی تاریخ کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے جو علم ہمارے پاس ہے یہ اس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے بھی مسلمات، دیکھیے یوں نہیں ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں کہا جاتا۔ اس میں جو لفظ استعمال کیے ہیں ہمارے ہاں وہ ہے علم و عقل کے مسلمات، یعنی وہ چیزیں جو میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، پوری انسانیت کے نزدیک علمی طور پر مانی ہوئی ہیں، عقلی لحاظ سے مانی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ بیان کرنے والوں کو غلطی لگی ہے۔ یہاں پھر واضح کر دوں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر تنقید نہیں ہوتی، اس کا تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس راوی پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، بیان کرنے والے پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ جس وقت ہم کردار پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت بھی اس راوی کے کردار پر گفتگو کر رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیر بحث نہیں تھا۔ جی، جب ہم زمانے پر بات کر رہے تھے تو اس کے زمانے کی تحقیق کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جب حفظ اتقان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اختلاط تو نہیں ہو گیا، عمر کا اثر تو نہیں ہو گیا، یادداشت تو ختم نہیں ہو گئی، حافظے میں خرابی تو نہیں ہو گئی، تو اسی پر تحقیق کر رہے تھے۔ اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک شخص کی بیان کردہ بات پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی تحقیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سارے سوالات اٹھائیں۔ چنانچہ ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے دن سے جب یہ علم پیدا ہوا تو جس طرح سے یہ اصول بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے سیرت دیکھنی ہے، کردار دیکھنا ہے، اتصال دیکھنا ہے، تاریخ دیکھنی ہے، حفظ و اتقان دیکھنا ہے، اسی طرح یہ اصول بھی بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے متن میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ چنانچہ اس فن کی جو سب سے پہلی کتاب ہے الکفایہ، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ کل یعلم لہ، سارا کا سارا علم اصل میں اسی کتاب پر مبنی ہے۔ اس کی بعد میں تنقیح ہوتی رہی، بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں،
اس زمانے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قاعدہ قائم کر دیا گیا تھا، چنانچہ میں نے ان کی پوری عبارت اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے۔ اچھا، یعنی میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں میں متفرد نہیں ہوں۔ یعنی خطیب بغدادی نے یہ بات وضاحت سے لکھی؟ جی بالکل، ان کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایا، اس سے چونکہ علم کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے حوالہ بھی اسی کا دیا۔ ٹھیک، تو میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی جگہ میں متفرد ہوتا ہوں تو میں پھر بتاتا ہوں کہ یہاں میری تحقیق مختلف ہے، میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ اس میں جب میں نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے محدثین نے جو کام اس میں کیا ہے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، وہ اپنی جگہ ایک مکمل کام ہے، اس کو ہر لحاظ سے پرکھ کر دیکھ لیا، انسانی سطح پر اس سے بہتر کام ممکن نہیں ہے، اس کو میں نے ایک نئی پریزنٹیشن دے دی۔ اور یہ تو ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، یعنی آپ ایک علم کو پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نحو کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان میں ایک شخص ایک طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے، یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب میں خطیب کا جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں وہ کیسے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے خبر واحد، میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ خبر واحد ہوتی ہے۔ خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک دو لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کی ہے۔ تمام روایات ایسے ہی ہیں جتنی بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل و حکم القرآن الثابت المحکم و سنت المعلومہ والفعل الجاری مجر السنہ و کل۔ اچھا، خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے۔ اچھا، اب یہاں عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو۔ یعنی آپ قرآن مجید سے ثابت کر دیں کہ بات اور ہے اور یہاں بات بالکل اور کہی جا رہی ہو۔ سنت معلومہ یا کسی ایسے عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول بہی ہو۔ ہم نے کہا نا قرآن و سنت کے خلاف، بالکل ڈسٹنکٹ کر کے بتا تو دیں۔ بتا دیا انہوں نے کہ سنت معلومہ یعنی وہ سنت جو ہمیں معلوم ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جو متعین ہے، جو ثابت شدہ ہے، جس کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، کسی دلیل قطعی سے اس کی منافات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی۔ کل دلیل مکتوب بہی، یعنی ایک ایسی دلیل ہے اس کا حوالہ بھی بالکل قطعی ہے۔ یہ کفایہ ہے، اور اس میں نے حوالہ نیچے بیان کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ فلاں مقام پر یہ بات ہے، 432 صفحے کے اوپر جو نسخہ میرے پاس ہے، اور اس نسخے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس مطبعے کا چھپا ہوا ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات میں نے پھر عرض کیا کہ تمام محدثین کے ہاں مانی ہوئی بات ہے، اسی چیز کو بعد کے لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، یعنی محققین میں سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ عامت الناس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک محقق جب کسی علم کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ اس میں ظاہریہ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس فن کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس میں کچھ زندگی بسر کی، وہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سند کی تحقیق کے معاملے میں وہ سب چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، اسی طرح متن کی تحقیق میں بھی یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو اس مسلمان امت کے اندر تمام اہل علم دیکھتے رہے ہیں۔ اب جب آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کو وہ چیز قرآن کے خلاف نہ محسوس ہوتی ہو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو دلائل دیں گے نا اس کے، آپ بتائیں گے کہ قرآن میں یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کس طرح بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کا مدعا غلط سمجھا ہے تو کوئی دوسرا اس کی تصحیح کر دے گا۔ ٹھیک، اس طرح سے جس طرح وہاں آپ لوگوں کے بارے میں تحقیق پر جرا کرتے رہتے ہیں، آپ یہاں پر بھی جرا کرتے رہتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، میں یہ کہوں گا یہ سنت کے خلاف ہے، میں یہ کہوں گا علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، تو یہ میری بات ایسے ہی چل جائے گی۔ یعنی ساری دنیا موجود ہے، وہ بھی دیکھے گی، وہ قرآن کا بھی جائزہ لے گی، وہ سنت کا بھی جائزہ لے گی، پھر ان کے باہمی ربط کو بھی دیکھے گی، اور اس کے بعد توجہ دلا دے گی کہ تمہیں غلطی لگی ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے طے کردہ اصولوں کے اندر ہے، اس میں کوئی چیز اجنبی نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس لیے اس کی تحقیق تنقید میں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور ان پر بحث ہوتی رہے گی، اور دونوں پہلوؤں سے دیکھی جائیں گی۔ اور اس میں جب کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ انہی دلائل کی بنیاد پر اس کو قبول کرتے ہیں۔ عام آدمی اس کو علمی طریقے سے دیکھے، علمی طریقے سے پڑھے، اگر کسی چیز پر اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تو بس اس کو اہل علم کے لیے چھوڑ دے، اور وہ خود قرآن مجید کا مطالعہ کرے دین کے معاملے میں۔ دیکھیے دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھیے، ایک ہے آپ کا دین جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور ایک ہے تاریخ۔ ٹھیک،
تو تاریخ میں تو یہ بحث ہوتی رہے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ ٹھیک، بہت غام صاحب آپ نے خوبصورتی سے یہ جو دوسرا اصول ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ جو کانٹینٹ ہے، متن ہے روایت کا، اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور علم و عقل کے مسلمات۔ ایک الجھن اسی اصول کے بارے میں جو ایک عام آدمی کے ذہن میں آتی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو علماء جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ علماء خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی حد تک قرآن کی کسی آیت کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، مختلف جو فقہی مکاتب فکر ہم دیکھتے ہیں، مختلف آیات کی مختلف تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر حدیث میں کوئی بات بیان ہو گئی ہے اور ایک صاحب علم اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ تو بات یہ شخص کہہ رہا ہے اپنے علم کی حد تک، تو یہ بھی تو امکان ہے کہ یہ شخصی غلط بات سمجھاؤ، تو میں کیوں نہ اس اصول کو مان لوں کہ قرآن کی بات ہے کیا، وہ وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جائے۔ گویا اس میں سے کوئی فرد اٹھ کے اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے، اس سے بہتر اطمینان کی جگہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی نسبت سے اگر صحابہ نے کوئی بات بیان کر دی ہے تو بس اسی پہ اعتماد کر لیں، وہی مدعا ہے، قرآن میں بھی ہوگا جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے، صحابہ نے بیان کر دی، صحابہ نے تو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، ان لوگوں نے کچھ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی، ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ تو یہاں تو صحابہ سے تو آپ براہ راست بات نہیں سن رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو براہ راست بات نہیں سن رہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے یہ ٹھیک ہے تو اس پر کون تنقید کرتا ہے؟ لیکن ایک دوسرا صاحب علم تحقیق کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ اصل میں اس تنوع کو قبول کیجئے، یعنی علم میں یہ زندگی کی علامت ہے۔ جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی تحقیق کر کے اپنے نتائج تحقیق بیان کرے آپ ضرور اسے مان لیں، اس تحقیق کو سن لیں۔ آپ اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتے، نہ دیں۔ میں نے تو بار بار عرض کیا کہ قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوا ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور اپنے ایمان کو زندہ رکھیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ علم کی دنیا ہے، اس میں تنقیحات ہوں گی، اس میں بحثیں ہوں گی، یہ بحثیں اہل علم کو کرنے دیجئے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا ایک چیز کے بارے میں تو آپ عمل کیجئے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دیکھیے، یہی نقطہ نظر امام شافعی نے قائم کیا۔ اچھا، یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے سامنے جب ایک روایت آ گئی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کا مدعا یہی ہے۔ اچھا، لیکن آپ پوری علم اصول کی تاریخ پڑھ لیں، بتدریج ان کے اس نقطہ نظر کو اصولین رد کرتے چلے گئے۔ اچھا، حد یہ ہے کہ خود ان کے زاویہ نظر کو ماننے والے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ اس میں احناف کے نقطہ نظر کو اختیار کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ آپ اپنے دماغ کو بند کر لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہو کہ لفظ اس کو قبول نہیں کرتا، جملہ اس کو قبول نہیں کرتا، تالیف کلام اس کو قبول نہیں کرتی، اور ہم یہ بات مان لیں؟ یہ تو قرآن مجید کی حاکمیت کو ختم کر دینا ہے، اور قرآن مجید میں الفاظ میں اللہ کی بات بیان ہوئی ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ جب کوئی آدمی یہ کہے گا تو اس کی بات پر جرا ہوگی، نقد ہوگا، دیکھا جائے گا اس کو، لیکن اس کا راستہ نہیں آپ روک سکتے۔ یہ کہہ کے اس کو خاموش نہیں کر سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ اچھا آپ کے نزدیک یہ بات قرآن مجید کے مطابق ہے تو بتائیے کیسے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح اور اس طرح قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ اس طرح اور اس طرح سنت کے خلاف ہے، یہ اس طرح اور اس طرح علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر ایک چیز کو مسلمہ کہہ کے بیان کر دیتا ہے تو توڑ دیجئے نا اس کی بات کو۔ ٹھیک، علم کی دنیا میں یہ بحث ہر حال میں ہوگی، اور تاریخی روایات میں ایسے ہی تنقیح کا عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو جو بڑے لوگ ہوئے ان کی طرف بعض چیزیں منسوب کی گئیں، مثلا قائد اعظم کی طرف بعض چیزیں منسوب کی گئیں۔ آپ دیکھیے بہت سے محققین ہیں ان کی تحقیق کر کے آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک بات بہت شہرت پا چکی ہے، قائد اعظم نے فلاں موقع پر یہ فرمایا تھا، وہ اسی دن کے اخبارات نکال لیتے ہیں، اسی دن کی ریڈیو کی خبروں کا ریکارڈ نکال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں وہاں تو ذکر ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو اب یہاں کیا ہوا، یہاں انہوں نے جو مسلمہ حقائق تھے ان کو مقابلے میں سامنے رکھ دیا آپ کے، اور یہ کہا کہ یہ بات اس طریقے سے اگر پبلک میں کہی ہوتی تو ہر آدمی کے علم میں آ جاتی۔ تاریخی چیزوں پر تنقیح کا یہ عمل ہے جس نے اس فن کو وجود بخشا ہے، اسی لیے بہت سے محققین کو اس میں زندگی لگانی پڑی۔ یہ اتنے لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ انہوں نے یہ آسان طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو گئی ہے، تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس مان لیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگوں نے یہی رائے قائم کی ہوئی ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات مسلمانوں کے ہاں فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے پر تحقیق کی کیا ضرورت ہے۔
لیکن پھر یہ علم حدیث، یہ اس فن کی تنقیحات، یہ اس کی کتابیں سب کی سب جا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ تو اسی اصول پر کھڑی ہیں کہ نہیں، تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، تنقید کریں گے، جانچیں گے اس بات کو. ایک آدمی کے بارے میں رائے دی گئی ہے تو اس کا بھی جائزہ لیں گے، دوسرے لوگوں نے اس سے مختلف رائے دی گئی ہے تو اس کو بھی جانچ کر دیکھیں گے. اور اسی طرح کا معاملہ متن اور ٹیکسٹ کا بھی ہوگا، یعنی یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ دیکھیں گے کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. اور جب ہم کہیں گے یہ خلاف ہے تو استدلال کریں گے نا، اس استدلال کی آپ نفی کر دیں. جیسے کسی فرد کے بارے میں تحقیق کر کے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے کردار یا سیرت میں یہ خامی ہے تو آپ کیسے اس بات کو چیلنج کریں گے؟ آپ کچھ دوسرے شواہد لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان شواہد کی بنیاد پر تمہاری یہ بات درست نہیں ہے. عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ راویوں پر جرح کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی جرح وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر گواہوں پر جرح ہو رہی ہوتی ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ کرائم کی شہادت جس کو کہتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا معاملہ ایسے پیش آیا تھا، راستہ ادھر کا تھا، گولی ادھر سے چلی تھی، واقعہ یوں پیش آیا تھا، دن کا وقت تھا تو اس کو ایسے دیکھا جانا چاہیے. یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ تحقیقات ہیں جو واقعات کے بارے میں روز عدالتوں میں ہوتی ہیں. یہی تحقیقات یہاں بھی واقعات کے بارے میں ہو رہی ہیں. اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ علم کیا ہے. اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ علم اپنی ذات میں تنقید کا تقاضا کرتا ہے. اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میرے نزدیک بات ثابت ہے یا میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو آپ اپنی تحقیق بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ کی اس تحقیق کو ایک دوسرا محقق چیلنج کر دے گا اور وہ یہ بتائے گا کہ اس میں یہ اور یہ خامی ہے. اب اس پر بعض لوگ یہ تبصرہ کر دیں گے کہ پھر تو یہ بڑا مشکل کام ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اس مشکل کام کی آپ کو زحمت دی کب گئی؟ یہ تو اہل علم علماء ہی کریں گے. یہ اہل علم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ کرنا ہوتا ہے. تاریخی روایات پر بھی کرنا ہوتا ہے. آپ قائد اعظم کی نسبت سے، علامہ اقبال کی نسبت سے، سر سید احمد خان کی نسبت سے، آپ مغلوں کی تاریخ کے بارے میں کارل مارکس کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دیں گے، اس کی تحقیق نہیں کریں گے. تو یہاں تو اللہ کا آخری پیغمبر ہے تو کیوں نہیں کی جائے گی تحقیق؟ تو اس کے لیے یہ قاعدے مقرر کیے گئے ہیں اور یہ قاعدے اس فن کے جلیل القدر علماء نے مقرر کیے ہیں. ان کو میں نے جانچا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس میں ایک تنکے کے برابر اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ بالکل متحقق اصول ہیں. میں نے صرف ان کی پریزنٹیشن آج کے دور کے لحاظ سے کر دی. ٹھیک. اچھا امام صاحب، یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی اور ہمیں اس کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ کہا جاتا ہے امام بخاری کے پاس ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں روایتیں پہنچیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی اور انہی اصولوں کا اطلاق کیا اور چند ہزار کا ایک نسخہ جو ہے وہ مرتب کر دیا. یہ جو اصول ہے کہ علم و عقل کے مسلمات، اس پر میں آپ سے اسپیسیفک ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کانٹینٹ کا، حدیث کا جو متن ہے اس کا جائزہ لیں گے، اس کو اس فلٹر سے گزاریں گے، تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر علم اور عقل پہ تو پوری نہیں اترتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کے قوت اور اختیار میں وہ ممکنات میں سے ہیں. مثلا میں ایک مثال سے اپنی بات واضح کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر ایک لکڑی کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا تھا، اس سے وہ ٹیک لگاتے تھے. تو ایک دن وہ نہیں بیٹھے تو وہ چیخ پڑا اور وہ رویا، اور یہ ہماری کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آتی ہیں. اب بظاہر تو یہ علم و عقل کے مطابق نہیں لگتی کہ ایک جامد چیز کیسے رو سکتی ہے، لیکن ایک کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، لوگوں نے بیان کیا اس کو. تو پھر یہ کہ علم و عقل کے اصل میں ایک درخت کا ٹکڑا تھا. ایک درخت کا تنا بعض اوقات آپ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے ممبر کی حیثیت سے گویا بات کی جاتی تھی. ٹھیک. اسی کو کہا ہے نا مولانا روم نے، منکر فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است. یعنی اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا ممبر بنا لیا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت آپ اس ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس سے رونے کی آواز آئی اور یہ جمعہ کا دن تھا اور اس کو لوگوں نے سنا. یہ بیان کیا جاتا ہے. اس پر کبھی یہ جرح نہیں کی گئی کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا. کوئی جرح نہیں کرتا اس پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بہت سے معجزات کا صدور ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے اپنی نشانیاں پیدا کرتا ہے. قرآن مجید ہی کو دیکھیے، اس نے یہ بتا دیا کہ یہ معجزات پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں.
ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ سفید براق نکلتا تھا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بہت سے معجزات بیان ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے اس پر کسی نے تنقید نہیں کی. اچھا، اس میں تنقید یہ کی جاتی ہے کہ جب جمعہ کا دن تھا، سینکڑوں لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو یہ کیوں ہوا کہ ایک آدمی نے اس کو بیان کیا؟ یہ دیکھیے، یہ بالکل وہی طریقہ ہے تنقید کا. اب آپ قبول کرنا چاہیں قبول کر لیں، لیکن یہاں تنقید اس اصول پر کی نہیں جا رہی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے؟ علم و عقل کے مسلمات کے بالکل مطابق ہے. اس میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہے. یعنی اگر خدا کا ایک پیغمبر ہے تو اس کے لیے اس طرح کی نشانیوں کا ظہور پذیر ہونا، خدا کی مائیت کا ظہور ہونا، کتنے واقعات ہیں جن کو مانا جاتا ہے. یہ بیان کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈال دیں اور اس سے پانی کا چشمہ بہ نکلا. یہ بیان کیا جاتا ہے کسی موقع پر ایک پیالہ آپ نے مشروب کا دے دیا یا دودھ کا دے دیا اور اس سے 70 آدمیوں کے منہ پھر گئے. یہ ساری باتیں جتنی ہیں ان پر اس لحاظ سے کوئی تنقید نہیں کرتا. یہ تو ہمارے ہاں ایک خاص نقطہ نظر لوگوں نے بعض موقعوں پر یہ استدلال کیا کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. تمام معجزات قانون فطرت کے خلاف ہوتے ہیں. ان کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. تو دیکھیے، یہاں پر بھی قرآن مجید نے وہ اصول بیان کر دیا جس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو بات پر یہ تو تنقید ہی نہیں ہے. یہاں پر اصل میں بات بیان کرنے والے پہ جرا ہو رہی ہے کہ ایک مجمع میں ایک معاملہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تمہیں کو غلطی لگ گئی ہے، سننے میں لگ گئی ہے، بیان کرنے میں لگ گئی ہے. کسی بات کے کسی آدمی نے بیان کر دی ہے، کیونکہ جمعے کے ممبر پر کھڑے ہوئے اگر یہ واقعہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آئے اور آپ نے تسلی دی جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، جی، تو پھر تو یہ واقعہ بہت سے لوگوں کو بیان کیونکہ جمعے کا مجمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں. مجمع ہے، دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ بیان کریں کہ فلاں موقع پر ایک جلسہ عام ہو رہا تھا، اس میں یک بیک فلاں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے یا فلاں لیڈر تقریر کر رہے تھے، وہ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور اس کو بیان کرنے والا ایک آدمی ہو، تو آپ قبول کر لیں گے اس بات کو. تو اصل میں یہ بالکل اور تنقید ہے. یہ دیکھیے، پھر وہ بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے ہاں احناف کے علماء نے یہ اصول قائم کیا کہ عموم بلوہ کے معاملات میں ہم ایک دو لوگوں کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. عموم بلوہ کس کو کہتے ہیں؟ واقعہ ایسا ہے جس کو سینکڑوں لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا، سینکڑوں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تھا. یہ سب وہی جر و نقد ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ اس فن میں ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس تحقیق میں نہیں پڑھتا، میں تو اس بات کو قبول کرتا ہوں. تو بھائی اس پر کون اعتراض کر رہا ہے؟ آپ قبول کیجئے. لیکن جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض علمی اعتراض ہے. اس کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیے، اس لحاظ سے اس کو سمجھیے. آپ نہیں قبول کرنا چاہتے، قبول نہ کریں. لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری رہنا چاہیے کہ لوگ اس مواد کی تنقید کرتے رہیں. تو وہاں وہ اعتراض ہی نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. ٹھیک ہے، ہم سب بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے وہ دوسرا پہلو حدیث پر تحقیق کا، اس پر غامدی صاحب سے بات کی کہ جو حدیث کے متن یعنی وہ کانٹینٹ جو راوی بیان کر رہے ہوتے ہیں ان پر تحقیق کرتے ہوئے ہمارے محدثین نے پیش کیا کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. حدیث پر تحقیق کے اصول کی بحث ابھی جاری ہے. یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کریں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم ان اصولوں کو مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.